وفی الخلاصۃ وانما ينفذ القضاء في المجتهد فيه اذا علم انه مجتهد فيه والا فلا۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو منصوص ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو مجتہد فی ہیں۔ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں کہ نماز فرض ہے، اس سلسلے میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، اس سلسلے میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اس صورت میں مال اس طرح تقسیم ہوگا، اس میں کوئی گنجائش اجتہاد کی نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ مختلف فی ہے، اس وقت مختلف فی ہوگا جب وہ منصوص نہیں ہوگا، اور جب وہ منصوص نہیں ہوگا تو پھر اس میں لوگ اپنی کوشش کریں گے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اس کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی کوشش کا نام اجتہاد ہے۔ تو مجتہد کی مسائل جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں اجتہاد کیا جائے گا، اور جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، وہ منصوص ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں، ان میں کوئی اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قضا اور قاضی کا فیصلہ جو وہ اپنے اجتہاد سے کرے، ایک تو ہے مسئلہ بتانا جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس کو بتانا، تو ایک ہے اجتہاد کرنا، اپنی کوشش سے مسئلے کو تلاش کرنا۔ تو فیصلہ مجتہد فی مسائل میں جبھی نافذ ہوگا جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اور دو شکلیں باقی رہ گئی، ورنہ کی بات یہ ہے کہ یا تو وہ مسئلہ مجتہد فی نہیں ہے، یا قاضی کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ مجتہد فی ہے یا منصوص ہے۔ قاضی اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ منصوص ہے یا مجتہد فی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ نہ اتنے بڑے جاہل کو قاضی بننے کا حق ہے، اور اگر مختلف فی نہیں، مسئلہ مختلف فی مجتہد فی ہے ہی نہیں، منصوص ہے، تو پھر اس میں اس قاضی کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذِ اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ فِي جَوَابِ حَادِثَةٍ أَخَذَ بِقَوْلِ أَفْقَهِهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَوْرَعُهُمَا۔ یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کئی لوگوں سے مسئلہ معلوم کیا اور ہر ایک کا جواب الگ ہے۔ کبھی تو جواب الگ ہوتا ہے، صرف الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے، معانی پر سب متفق ہوتے ہیں، مفہوم سب کا ایک ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مفہوم ہی الگ الگ ہے، ایک یجوز کہتا ہے، ایک لا یجوز کہتا ہے۔ تو ایسی شکل میں ان متعدد مفتیوں میں سے کس کے قول کو اختیار کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک تفقہ زیادہ رکھتا ہے، تفقہ اس میں زیادہ ہے، تو اس کے قول کو اختیار کر لیا جائے، اس لیے کہ مسئلہ تفقہ سے متعلق ہے۔ کتنا بڑا کوئی فقیہ ہے، جتنا بڑا فقیہ ہوگا اس کا قول اتنا ہی اقرب الی الصواب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جس کے سامنے مسئلہ ہے، جس کو عمل کرنا ہے، وہ خود تو فقیہ ہے نہیں، خود غور و فکر کر نہیں سکتا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ جس کو جتنا بڑا مفتی سمجھتا ہے اس کے قول کو وہ اختیار کر لے۔ بعد ان یکون اورعہما، لیکن وہ مفتی فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ورع سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تہجد ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہو، ورع سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا ہو کہ اس کو مفتی بنایا جا سکتا ہو۔ اوپر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول گزرا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھتا ہو کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے،
یعنی لوگوں کے درمیان اس کا تقوی ہو. اللہ کے اور اس کے درمیان کتنا تقوی ہے اس کو تولنے کی ضرورت نہیں. تولنا اس کو ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کا تقوی کتنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلط بات کہنے سے جب بھی رکے گا جب اس کو اس کا خیال ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. وَإِذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ، اور جب دو مفتی فی جواب حادثۃ، کسی سوال کے جواب میں اختلاف کریں تو ان میں سے جس میں زیادہ تفقہ ہو اس کے قول کو لے لیا جائے، اس کے بعد کہ ان دونوں میں سے وہ زیادہ تقوی والا ہو. اور تفقہ کو دیکھا جائے گا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ تقریر کتنی اچھی کرتا ہے، مسلح بھر مولوی ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی اہم شخصیت ہے، بیان کیسے دیتا ہے، سیاسی مسائل میں کیسی سوجھ بوجھ ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا. تفقہ کو دیکھنا ہے. وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ وَلَا رَأْيَ لَهُ فِيهِ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ وَنَظَرَ أَحْسَنَ أَقَابِيلِهِمْ وَقَضَى بِمَا رَآهُ صَوَابًا لَا بِغَيْرِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ غَيْرُهُ أَقْوَى فِي الْفِقْهِ وَوُجُوهِ الْإِجْتِهَادِ فَيَكُونُ تَرْكُ رَأْيِهِ بِرَأْيِهِ. یہ کہتے ہیں اگر کوئی معاملہ خود مفتی پر مشتبہ ہو جائے، پہلا مسئلہ تو تھا عام آدمی کے عمل کرنے کا، یہ مسئلہ ہے کہ خود مفتی پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، قاضی یا مفتی تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، ایک ہی عبارت کے دو مدلول، ایک ہی دلیل کے دو مدلول اس کو نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ علماء سے مشورہ کر سکتا ہے جن کو علم ہو کتاب کا، اور پھر سب کے مشورے کو سن لے اور ان میں جو سب سے بہتر قول ہو اس کو اختیار کر لے، جو بہتر قول اسے لگے، یعنی عمل تو کرے گا اور فتویٰ اور فیصلہ تو کرے گا اپنے قول پر، لیکن اپنا قول تیار کہاں سے کرے گا؟ وہ سب علماء کے مشورے سے. بسا اوقات کوئی ایسی باریک چیز ہوتی ہے جو خود کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور دوسرے اپنے سے کم تفقہ والے لوگ بھی جب گفتگو کریں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بولے جس سے خود مفتی اور قاضی کی سمجھ میں بات پورے طور پر آ جائے، تو اپنے ہی قول پر فتویٰ دے، فیصلہ کرے، لیکن ان علماء سے مشورہ کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اپنا قول بن ہی نہیں پا رہا، پھر بھی رائے کسی جگہ ٹک نہیں پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھ لے کہ سامنے جو مفتی لوگ ہیں جن سے مشورہ کر رہا ہے ان میں وجہ اجتہاد زیادہ فقیہ کون ہے، اور وجوہ اجتہاد، اجتہاد کے پہلو، اجتہاد کی شکلیں کون اختیار کر پا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اپنے سے بڑے فقیہ کی وجہ سے اپنی رائے کو چھوڑ کر اس کی رائے پر عمل کر سکتا ہے. یہ جو آج کل سیمینارز ہوتے ہیں یہ اسی پر مبنی ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی رائے نہیں رکھتا تو متعدد علماء کی رائے کھل کر سامنے آ جائے تاکہ کوئی ایک صحیح رائے متعین کی جا سکے. امام صاحب علیہ الرحمہ، امام اعظم علیہ الرحمہ، وہ بھی متعدد مفتیوں کو تیار کرتے تھے اور پھر انہی سے بحث کراتے تھے اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ، جب کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے اور اس میں اس کی کوئی رائے نہ بن پا رہی ہو تو علماء سے مشورہ کرے اور ان میں سے اچھے قول کو میں غور و فکر کرے، اقوال میں جو بہتر ہو اس میں غور و فکر کرے. وَقَضَى بِمَا رَآهُ صَوَابًا، اور پھر جو اس کی صحیح رائے بنے اس پر فیصلہ کر دے، نہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے قول پر. ہاں، إِلَّا أَن يَكُونَ غَيْرُهُ أَقْوَى، الا یہ کہ دوسرا آدمی فقہ اور اجتہاد کی شکلوں میں اس سے زیادہ مضبوط ہو، فَيَجُوزُ تَرْكُ رَأْيِهِ بِرَأْيِهِ، تو اس کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑنا درست ہے. ثم قال وَإِن لَّمْ يَكُن مُجْتَهِدٌ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُمْ، اور اگر کوئی قاضی مجتہد نہ ہو تو اس پر اپنے سے پہلے فقہا کی تقلید واجب ہے، وَاتِّبَاعُ رَأْيِهِمْ، اور ان کی رائے کی اتباع کرنی لازم ہے.
فَإِذَا قَضَى بِخِلَافِهِ، اور اگر کوئی مقلد اپنے امام کے قول کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، مثلا حنفی ہے اور وہ کسی اور قول پر، اصحاب ظواہر کے قول پر فیصلہ کرتا ہے، لا ينفذ حکمہ، تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاہر الرواية وفي رواية النوادر لا، فينفذ في القرى وفي عقار لا في ولايته على الصحيح خلاصہ وبه يفتى بساسیہ۔ یہ کہتے ہیں ظاہر الروایہ جو کتابیں ہیں ہماری، یعنی امام محمد علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں، رسم المفتی میں آپ نے پڑھی لی ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات، یہ 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں جو مسائل لکھے رہتے ہیں ان تمام کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ امام محمد ہی کی ہوں یا دوسرے فقہا کی، امام ابو یوسف وغیرہ کی کتابیں ہوں، ان کتابوں میں جو اقوال لکھے ہیں، جو مسائل لکھے ہیں، ان کو روایت نوادر کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی مسئلہ ظاہر الروایہ میں بھی ہوتا ہے اور نوادر میں بھی ہوتا ہے۔ بیشتر مسائل ایسے ہیں کہ جو امام محمد علیہ الرحمہ نے ان 6 کتابوں میں بھی لکھے ہیں، اور ان 6 کتابوں کے علاوہ اپنی ہی کتابوں میں یا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ وغیرہ کی کتابوں میں بھی وہ تمام مسائل موجود ہیں۔ تو ظاہر جیسے ایک روایت جو ہے بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہی روایت دوسری کتابوں میں بھی بیشتر موجود ہے۔ تو ظاہر الروایہ میں ایک بات لکھی ہے کہ قاضی جہاں دارالقضا کھولے گا وہ شہر ہونا چاہیے، شہر میں دارالقضا کھولے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں میں، دیہات میں کہیں دارالقضا کھولے گا تو قضا نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن نوادر میں آ کر اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ دارالقضا کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مراد یہ تھی، دونوں اقوال کو ملا کر دیکھا جا سکتا ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے۔ ظاہر الروایہ میں جہاں لکھا ہے کہ مصر اور شہر کا ہونا ضروری ہے قضا کے لیے، ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہو۔ اور نوادر میں جو لکھا ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی قضا درست ہے، اس سے بھی ان کو انکار نہیں ہے۔ گاؤں دیہات ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آ جا سکتے ہوں، دارالقضا کھولنے کا نتیجہ نکل سکے، لوگ وہاں آ جا سکیں۔ تو المصر شرط، شہر شرط ہے قضا کے نافذ ہونے کے لیے ظاہر الروایہ میں، اور نوادر کی روایت ہے کہ شہر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ لہذا بلوہ کھیڑی، کالا ہیڑی وغیرہ جو دیہات ہیں ان میں بھی قضا نافذ ہو جائے گی۔ وفی عقار لا فی ولایتہ علی الصحیح، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید کو سہارنپور علاقے کا قاضی بنایا گیا اور خالد کو میرٹھ علاقے کا قاضی بنایا گیا۔ زید سہارنپور چھیتر کا علاقے کا قاضی ہے اور میرٹھ پرگنہ جو ہے اس کا قاضی خالد ہے۔ اب سہارنپور کے رہنے والے کچھ لوگ اپنا مسئلہ، اپنا جھگڑا میرٹھ کے قاضی خالد کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور خالد اس میں فیصلہ کرتا ہے، تو خالد کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرٹھ کے کچھ لوگ اپنا مسئلہ لے کر سہارنپور کے قاضی زید کے پاس آتے ہیں اور وہ اس میں فیصلہ کرتا ہے، تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سہارنپور والوں کے لیے گورنمنٹ نے عدالت جو متعین کی ہے وہ سہارنپور کی ہے اور وہاں قاضی زید ہے۔ تو خالد جو میرٹھ کا قاضی، وہ یہاں کا قاضی ہی نہیں، لہذا یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا، یہ قاضی کا کیا ہوا فیصلہ نہیں ہے، تو فیصلہ ہی نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں،
دوسری شکل، سہارنپور ہی کے لوگ ہیں، سہارنپور ہی کا معاملہ ہے، اور سہارنپور کا ہی قاضی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ قاضی سہارنپور ہی کا ہے، اور وہ جو لوگ جھگڑا اپنا لے کر آئے ہیں وہ بھی سہارنپور ہی کے ہیں، لیکن وہ قاضی زید آج میرٹھ میں بیٹھا ہوا ہے، کھردونی میں دعوت کھا رہا ہے، تو وہی اس نے فیصلہ کر دیا۔ تو قاضی بھی سہارنپور کا ہے زید، اور جن کا جھگڑا ہے وہ بھی سہارنپور کے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرٹھ میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا، خالی جگہ بدل دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فَيَنْفُذُ فِي الْقُرَى وفی عقارن، اور ایسی زمین میں، ایسے علاقے میں بھی فیصلہ نافذ ہو جائے گا، لا فی ولایتی ہی، جو اس کی تحت قضا نہیں آتا، جہاں کا وہ قاضی نہیں ہے۔ جیسے زید قاضی سہارنپور کا ہے، لیکن میرٹھ میں بیٹھ کر سہارنپور ہی کے لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اگر میرٹھ کا قاضی ہوگا سہارنپور کے لوگوں کا فیصلہ کرے گا تو نافذ نہیں ہوگا۔ قاضی بھی سہارنپور کا، مسئلہ جن کا ہے وہ بھی سہارنپور کے، بس جگہ بدلی ہوئی ہے کہ میرٹھ میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ وفی عقار لا فی ولایتہ، اور اس زمین میں بھی، اس علاقے میں بھی فیصلہ نافذ ہو جائے گا جو اس کی تحت ولایت نہیں آتا۔ علی الصحیح، خلاصہ وہ بھی یفتہ اخذ القضاء برشوة للسلطان او لقومه وهو عالم بها او بشفاعة، جامع الفصولین وفتاوى ابن نجیم۔ او ارتشى ہوا او اعوانه، ہوا ہے وہوا واو غلط ہے، او ارتشى ہوا او اعوانه بعلمه شرن بلا لیا، وحکم لا ينفذ حکمہ۔ یوں کہتے ہیں کہ آفتاب کو قاضی بننا ہے سیتاپور کا، لیکن قاضی بنانے والی جو جماعت ہے یا جو ادارہ ہے یا جو حکومت ہے، وہ وہاں آفتاب کا نمبر آ نہیں رہا، کسی اور کا نمبر آ رہا ہے شاید۔ تو ایسی صورت میں آفتاب کیا کرے؟ آفتاب نے اس دیہات میں قاضی بنانے کی اتھارٹی ہے، اسے کچھ لین دین کر دیا۔ لین دین کرنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو اسے 5 لاکھ دے دیے اور قاضی بن گیا، یا 5 لاکھ تو ہے نہیں، پھر کیا کرے؟ 1 لاکھ دے دیے اور یوں کہہ دیا ہر سال 1 لاکھ دے دیا کروں گا، اپنی تنخواہ سے ہی جو ہے ہر مہینے دے دیا کروں گا۔ تو رشوت چاہے ایک ساتھ دی یا قسطوں پر دی، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ رشوت بھی قسطوں پر چلا دیتے ہیں، ایک شکل۔ دوسری شکل، جو قاضی بنائے گا اصل بادشاہ ہے، اصل ذمہ دار ہے، اصل محتمم ہے، اس کو تو پیسے نہیں دیے، وہ ڈائریکٹ لیتا نہیں، اس کے جو معاونین ہیں، سیکریٹریز ہیں، ان کو پیسے کھلا دیے۔ اب انہوں نے بیٹھ کر، پیسے تو انہوں نے خود کھا لیے، اور انہوں نے بیٹھ کر قاضی کے سامنے، وہ حاکم کے سامنے تعریف توصیف کر دی، اور ایسا ذہن بنا دیا کہ وہ قاضی اسی کو بنا دے۔ تو پیسے یا انہوں نے اس کو پہنچا دیے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ۔ تو رشوت کی کوئی شکل ہو، جو رشوت دے کر قاضی بنا ہے، رشوت کی وجہ سے وہ خود بخود فاسق ہے، اور فاسق کا فیصلہ ابھی اوپر پڑھا ہے، ایک قول کے مطابق نافذ نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ گزرا تھا کہ فاسق کا فیصلہ اس وقت معتبر ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اس کا دھیان ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی صاحب وجاہت آدمی ہو۔
اخذ القضاء برشوت، اور قضا اختیار کی رشوت دے کر بادشاہ کو، او لقومہ یا اس کے سیکریٹریز کو، وہ عالم بہا حالانکہ وہ اس رشوت دین لین کو جانتا ہے، او بشفاعت یا ایک لفظ آیا ہے کہ سفارش سے قاضی بنا، سفارش سے قاضی بننا اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے رشوت سے ایسے سفارش سے حاصل کیا ہوتا ہے رشوت کا، کہ جناب کسی دوسرے کا نمبر آنا تھا، اس کا کٹ گیا، تمہارا نمبر آ گیا۔ سفارش کا بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کا نمبر کٹ گیا، تمہارا نمبر آ گیا۔ اگر یہ صورت ہے تو ایسی صورت میں تو سفارش کا اور رشوت کا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دوسرے کا نمبر کٹوا کے اپنے نمبر لگوایا ہے تو یہ ظلم کیا ہے۔ اور اگر دوسرے کا نمبر نہیں کٹ رہا سفارش سے، دوسرے کو بھی بنایا، آپ کو بھی بنایا، یا پھر یہ ہے کہ سفارش بئی معنی ہے کہ صلاحیتوں کو وہ حاکم نہیں جانتا جو قاضی بنا رہا ہے، یہ صلاحیتوں کو جانتا ہے، تو اس نے صلاحیت کو اجاگر کیا ہے خالی۔ ادھر سے کھول دو، پانی لے لیں دو، وہاں سے کھول دو، بتا دو، وہاں سے پانی لے لیں گے، کونے سے لے لیں گے ایک آدھ بار۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِهَا او بِشَفَاعَةٍ یا سفارش سے، جامع الفصول فتح، او ارتشا ہوا یا خود قاضی نے قوت لی ہے، قاضی تو بن گیا اور قاضی ہے ہی نہیں، وہ قاضی جو ہے قاضی تو بن گیا، قاضی بننے کے بعد خود رشوت لیتا ہے یا اس کے سیکریٹریز رشوت لیتے ہیں اور اسے اس کا پتہ بھی ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں کس نے کھا لیے پیسے تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ جناب یہ پیسے لے رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی وہ فاسق ہو گیا۔ اور فاسق کا ایک قول گزرا ہی ہے متقدمین کا کہ فاسق کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، تو حکمہ اور پھر اس نے فیصلہ کیا، لا ينفذ حکمہ، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُ مَا لَوْ جَعَلَ لِمُوَلِّهِ مَبْلَغًا، اور یہ اسی کی شکل ہے کہ اگر وہ اپنے مولی کو، مولی کس کو کہتے ہیں؟ جو قاضی بنانے والا ہے، جو حاکم ہے یا نائب حاکم ہے یا کسی مدرسے یا تنظیم کا ذمہ دار ہے، مولی تولیت دینے والا وہ حاکم، اس کے لیے ایک قسط مقرر کر دی ہر مہینے میں، یاخذو منہ، جو وہ اس سے لیتا رہے گا، وہ یفوض الیہ قضاء ناحیۃ، اور اس کو کسی علاقے کی قضا سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن فی الفتح، لیکن فتح القدیر میں ہے، من قلد بواسطۃ الشفعاء کمن قلد احتسابا، کہ سفارش کا لفظ اوپر بولا تھا کہ جس کو سفارشیوں کے توسط سے قاضی بنایا گیا، قلدہ قاضی بنایا گیا، قلادہ قضا پہنایا گیا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ احتسابا للہ فی اللہ، بغیر کسی رشوت کے قاضی بنایا گیا ہو۔ احتساب کہتے ہیں بامید اجر و ثواب، بامید اجر و ثواب۔ ومثلہ فی البزازیۃ بزیادۃ، اسی طرح کی عبارتیں کچھ اضافے کے ساتھ بزازیہ میں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحِلَّ الطَّلَبُ بِالشُّفَعَاءِ، اگرچہ سفارش کے ذریعے سے قضا کو طلب کرنا درست نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر قاضی بننا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی صلاحیت کا لوگوں کو پتہ نہیں اور سفارش سے خالی صلاحیت کو اجاگر کر دیا جائے تو اس سفارش میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔